اسٹریٹجک دنیا میں کوارڈ کو چائنا کے خلاف ایشین نیٹو بھی کہا جاتا ہے جی. تو مجھے بتائیے کہ، اور پلیز ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے، کیا یہ واقعی میں ایشین نیٹو ہے چائنا کے خلاف یا یہ کوئی الگ اسٹریٹجی ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں یہ کہاں سے رہی ہیں. میں اکثر یونیورسٹیز، کالجز یا سیمینارز میں کبھی جاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو میں سب سے پہلے ان کو یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی کانسیپٹ کی جب ڈیفینیشن آتی ہے تو وائی ڈونٹ وی کنٹیسٹ دیٹ ڈیفینیشن، یعنی جو ڈیفائن کر رہا ہے. فار ایگزامپل، اگر میں امریکن ہوں، میری مورالٹی یہ ہے کہ وار آن ٹیرر کے نام پر افغانستان کے 20 سے 25 ہزار بچوں کو زندہ درگو کر دیں، ٹھیک ہے، مار دیں، ختم کر دیں، وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا بام پھینک دیں، یہ میری مورالٹی ہے. تو میری یہ مورل ڈیفینیشن دنیا مانے گی یا دنیا ایک نیچرل آبجیکٹو ڈیفینیشن آف مورالٹی مانے گی؟ تو دنیا میں دو سچ ہیں، پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. ایک کو کہتے ہیں آبجیکٹو ٹروتھ، ایک کو کہتے ہیں سبجیکٹو ٹروتھ. تو اس وقت چائنا کو کیونکہ ایک بہت بڑا ہیجمان بنا کر، بہت بڑا ڈائناسور بنا کر امریکہ دکھانا چاہتا ہے اور باقی ممالک دکھانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اکانومی کی تو جنگ چل رہی ہے، اور اکانومی میں جب وہ سپر سیڈ کر جائے گا، لیڈ کر جائے گا، نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، نیو چائنیز سینچری آئے گی، وہ ان سے ہضم نہیں ہونا. تو وہ اب کیا کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ اب ہم ایک ایسا کوارڈ کا، یہ کوارڈ لیٹرل اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہم نے کیا ہے، کیو ایس سے ہم نے جو کیا یا کیو ایس ڈی ہم نے جو کیا ہے، یہ ہم نیٹو ٹائپ ایک الائنس بنائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مالا بار ایکسرسائز اس کا بیسک پوائنٹ ہے. یعنی جتنے بھی کوارڈ کے ممالک ہیں، چاہے جاپان ہے، چاہے انڈیا ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے آسٹریلیا ہے، یہ اپنی نیویز، اپنی آرمیز، اپنی ایئر فورس، اپنی سرویلنس، ان سب کو کولیکٹیولی مشقوں میں استعمال کریں گے. اور کنٹینمنٹ آف چائنا، اصل میں کنٹینمنٹ آف چائنا ہے کیا، اس کو پہلے غور سے سمجھیں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ کوارڈ کو نیٹو کیوں کہا جا رہا ہے. یعنی نیٹو تو بیسکلی وارسا پیکٹ کے اگینسٹ بنائی گئی تھی یا سوویت یونین کے اگینسٹ بنائی گئی تھی، اور سوویت ڈومینیشن کو توڑنا تھا. تو چائنیز کو سوشلزم تو پھیلا نہیں رہا، چائنا پورے کا پورا کیپٹلسٹ اکانومی ہے، صرف ان کی ایک سوشلسٹک پولیٹیکل سٹرکچر ہے، ایک پولیٹیکل جماعت ہے، اس سے آپ اگری بھی کریں، ڈس اگری بھی کریں. اور چائنا وہ واحد ملک ہے اس وقت، پچھلے 2000 سالوں کی انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس نے کم و بیش 50 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اٹھایا ہے. تو آپ کو چائنیز ماڈل فالو کرنا چاہیے. اب چونکہ وہ آپ کے حق میں نہیں ہے، اب جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو اینٹی چائنا نیٹو بناتے ہیں کوارڈ کو، تو وہ کیسے بنے گا؟ ایک تو ان کی ملٹری مشقیں آپس میں، دوسرا آپ نے 2020 میں دیکھا تھا کہ کووڈ کے دنوں میں ہی امریکہ نے 2 بڑے اگریمنٹ کیے تھے. ایک اگریمنٹ اس نے انڈیا سے کیا تھا، ڈائریکٹ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اگریمنٹ کیا تھا، اور دوسرا اس نے کیا تھا بیکا، بیسک ایکسچینج ایگریمنٹ. اب اس میں کیا ہوا، امریکہ نے اپنی جتنی بھی سرویلنس ہے، ریئل ٹائم سرویلنس ہے، وہ دے دی ہے انڈیا کو. اب انڈیا کیا کرے گا؟ ساؤتھ چائنا سی کی سرویلنس کرے گا، بے آف بنگال کی سرویلنس کرے گا. پاکستان کے اندر جتنی ملٹری انسٹالیشن کی موومنٹ ہے، موبلائزیشن ہے، اس کو انڈیا اب دیکھ سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ چاہ رہا ہے اس ریجن کے اندر ون بیلٹ ون روڈ کو روکا جائے، سی پیک کو ختم کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس ریجن میں والیٹیلٹی، سیکٹیرینزم، دہشت گردی، ان چیزوں کے نام پر سٹے کیا جائے. اور دوسری طرف سی لائنز آف کمیونیکیشن، جس کو ہم میری ٹائم سیکیورٹی کہتے ہیں، اس میں جو چائنا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. اور پھر اس کو ایک نیٹو ٹائپ سٹرکچر بنایا جائے کہ دیکھیں جی، جس طرح ویسٹرن بلاک آف یورپ کو ایسٹرن بلاک آف یورپ سے خطرہ تھا، کیونکہ ایسٹرن بلاک آف یورپ کولڈ وار کے دوران پرو سوویت تھا، اور ویسٹرن بلاک آف یورپ جو تھا اس کو ہم نے دیکھا کہ ٹرومینز ڈاکٹرائن کے تحت 200 ملین $US امداد دی گئی. پھر IMF بنایا گیا، پھر انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کو بعد میں ورلڈ بینک کہا گیا، اس نے فنڈنگ کی. اور ویسٹرن بلاک آف یورپ یعنی برلن کے دوسری طرف کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور برلن کے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو سوویت سسٹم اور سوویت اکانومی چل رہی تھی. اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک نیا میڈیا نیریٹو ڈیولپ کیا جائے کہ جو چائنا ہے یہ آگے بڑھ کے پوری دنیا کو قبضے میں کرے گا. حالانکہ چائنا بالکل اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں رکھتا، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ باقی ممالک کو ڈرا کر یا پھر ان کو ساتھ ملا کر ایک ملٹری کا جنگوئزم سٹارٹ کیا جائے، اور پھر دیکھا یہ جائے کہ چائنا کا، اس کو کہتے ہیں پلس چیک کرنا، چائنا اس کو رسپانس کیسے کرے گا. آپ دیکھ لیں نا، پچھلے 2-3 سالوں سے انڈین ایگریشن پاکستان بارڈرز پہ بہت زیادہ ہو گیا ہے.
بہت زیادہ ایگریشن کرتے ہیں. پاکستان میں ابھی ہم نے پچھلے دنوں جون میں دیکھا کہ یہی لاہور شہر کے اندر انہوں نے دہشت گردی کی. اس کے علاوہ ہم نے بہت سے مقامات پہ دیکھا کہ انڈیا نریندر مودی کے اندر اور ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اجیت ڈوول, اس کے اندر ان کی پالیسیز کے اندر فالس فلیگ آپریشنز کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں کہاں سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہیں؟ یورپ کے اندر ڈس انفو لیب پکڑی گئی جو انڈیا پروپیگنڈا بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر کے کر رہا تھا. یہ سارے کا سارا کام سی پیک, ون بیلٹ ون روڈ اور چائنا کی جو ایک پروگریسو ڈیولپمنٹ, میں تو اس کو دیکھیں نا, آپ کمپیٹ کر کے آگے آ رہے ہیں, آپ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے کمپیٹ کر رہے ہیں, آپ نے کووڈ میں کمپیٹ کیا, آپ ٹیکنالوجی میں کمپیٹ کر رہے ہیں, آپ 5G میں آگے جانے لگے ہیں, تو آپ کے خلاف ایک کانسپریسی بنائی جا رہی ہے. اور یہ جو کواد جس کو اینٹی چائنا نیٹو کہا جا رہا ہے, مجھے یہ فیوچر میں کہیں بھی کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ ہرڈلز کریٹ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کواد ہے وہ منی نیٹو ہی ہے, وہ چائنا کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے, ہاں یا نہ؟ دیکھیں, سرد جنگ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب 1994 میں کلیش آف سویلائزیشن کے نام سے جو سیمیول پی ہنٹنگٹن ہے اس نے ایک آرٹیکل لکھا, ایون کہ اس کے اسٹوڈنٹ نے اینڈ آف ہسٹری پہ بات کر دی, لیکن اس نے کہا نہیں جی کلیش آف سویلائزیشن, اور 8 انسانی سویلائزیشن یعنی ہیومن سویلائزیشن کا ذکر کیا. اور پھر CIA نے پیسے دیے سیمیول پی ہنٹنگٹن کو, پیسے دے کر ایک بک پبلش کروائی کلیش آف سویلائزیشن. یہ تو بیسیکلی ایک آرٹیکل تھا. پھر جب بک پبلش ہوئی تو اس بک میں کچھ پریڈکشن کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ چائنیز اور مسلم سویلائزیشن جو ہے یہ ویسٹ کے لیے بہت بڑا ایک فیوچر کا ٹاسک ہے, جائگنٹک ٹاسک ہے جو ویسٹ کو ٹف ٹائم دیں گے. اگر آپ دیکھیں تو چائنیز سویلائزیشن, دوسری طرف اسلامک سویلائزیشن, سیمیول پی ہنٹنگٹن نے کہیں بھی ریفر کوٹ نہیں کیا, یعنی ریفرنس دے کے اس نے پروو نہیں کیا. بیسیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیمیول پی ہنٹنگٹن کی تھیوری آف کلیش آف سویلائزیشن ہے, یہ بیسیکلی اگلے 10 سال کے بعد CIA یا امریکہ کس ملک پہ کس طریقے سے حملہ کرے گا اس کو پروموٹ کرنا تھا. دیکھیں جی, اسلاموفوبیا کی کوئی ٹرم دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اسلام از اے ریلیجن آف پیس, سلامہ سے نکلا ہے, سلامتی سے نکلا ہے. آپ اس سلامتی کو فوبیا کے ساتھ میں لا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. اٹ از این ایکنالجڈ فیکٹ. میں یہ بات نہیں کر رہا, پورا ویسٹرن اکیڈیمیا کر رہا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں جتنے انسانوں کو قتل امریکنز نے کیا ہے, جتنے نیٹو فورسز نے کیا ہے, انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنٹ فورس نے کیا ہے, انسانی تاریخ میں اتنے تو قتل ہوئے نہیں. تو اسلاموفوبیا کہاں سے آ گیا؟ میری داڑھی نے یا آپ کی داڑھی نے کسی کو کیا تنگ کر دیا؟ اسلام نے کسی کے خلاف کیا کر دیا؟ اسلام اور مسلمان تو پسے ہوئے ہیں. یہ طالبان کے لیے بھی اسی طرح کا نیریٹو استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ کرتے کیا ہیں اس پہ غور کیجئے گا. یہ ہوتی ہے ان کی ایجنسیز, سب ایجنسیز اور کانٹریکٹر, بہت سے ریمن ڈیوس ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں. یہ کام کیا کرتے ہیں؟ پیڈ قسم کی مرسنریز انٹیلیجنس ایجنسیز کی سپورٹ سے ملکوں کے اندر کریٹو ڈسٹرکشن کرتے ہیں. یہ ایک IR کی ایک تھیری ہے, کریٹو ڈسٹرکشن, کہ آپ ڈائریکٹ کسی ملک پہ حملہ نہیں کر سکتے, اس کو تباہ نہیں کر سکتے, اس کی آرمی سے لڑ نہیں سکتے, اس ملک میں فساد پیدا کریں, فرقہ واریت پیدا کریں, تباہی پیدا کریں, اس ملک کے اندر اکنامک ڈیسٹیبلائزیشن لے کے آئیں, پروونشل ایشو کریٹ کریں, مرد اور عورت کے ایشو کریٹ کریں, مذہب کے ایشو کریٹ کریں, میڈیا میں لوگوں کو خریدیں, نیریٹو بلڈ کریں. یہ سب کچھ پھر ایسے کیا جاتا ہے.